وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حال دل کے سکو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے بے گناہ مصطفیٰ ہوئے میری پہچان ہے. بے گناہ مصطفیٰ ہوئے میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے سکو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے. کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے سکو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کا. سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کا. غم کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے سکو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے جس نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب کو آج کی اس انتہائی بابرکت اور انتہائی عظیم بخشش و مغفرت والی رات، جو کہ شب برات ہے، اس میں ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہو کر اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اور امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ رات بخشش و مغفرت اور عظمت والی جو رات ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے جمعہ کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ ایک دو حدیث آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر بنیادی طور پر جو میرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بخشش و مغفرت والی رات ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آج کی رات بخشش و مغفرت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ لیکن بخشش و مغفرت کی خیرات پا لینے کے بعد اس سعادت کو برقرار رکھنا، یہ پھر انسان کے اپنے عمل پر منحصر ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انسان کو بخشش و مغفرت کی خیرات نصیب ہوتی ہے، تو وہ اسے کیسے بچا سکتا ہے، قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں کہ نعمت کا مل جانا یقیناً بڑی بات ہے، مگر اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا یہ اصل کام ہے۔ تو جو بخشش و مغفرت کی خیرات آج کی رات اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اسے کس طرح انسان سنبھال سکتا ہے، برقرار رکھ سکتا ہے، وہ نعمت کس طرح ہمارے پاس محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو دو آیات قرآن مجید کے مختلف مقامات سے، جو پہلی میں نے تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ نمبر 82 اور ایک آیت کریمہ سورہ النساء کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی لغفار، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ میں یقیناً بخشنے والا ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں بخشنے والی ذات ہوں۔ اب ارشاد فرمایا لمن تابا، ہر اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے، جو میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر سوال کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، جو التجا کرتا ہے، جو مجھ سے سوال اور مناجات کرتا ہے، اسے بتا دو کہ اس میں کوئی شک نہ کرے کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں، میں غفار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ توبہ تم نے کر لی اور تمہیں یقیناً میری بارگاہ سے بخشش و مغفرت مل گئی، فرمایا وآمنا، اب اصل کام یہ ہے کہ صحیح معنی میں ایمان لے آؤ، اب دوبارہ کفر کی طرف، نافرمانی کی طرف، گناہ کی طرف مت پلٹنا، اب اپنے آپ کو اس امن میں رکھنا، ایمان والے بن جاؤ۔ اور کیسے بنو گے؟ دیکھیں کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس ایمان کو بھی تم مضبوط کر سکتے ہو
اور توبہ کو بھی بچا کے رکھ سکتے ہو عمل صالح کے ساتھ، کہ دوبارہ پھر غفلت مت کرنا، نافرمانی اور گناہ کی زندگی کی طرف مت جانا، پھر اپنے آپ کو عمل صالح پر قائم کر لینا۔ اور پھر فرمایا کہ ثم اہتدی، اور یہ وہ ہدایت ہے اور یہ وہ نشانی اور علامت ہے اس شخص کی جسے توبہ اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہو گئی۔ یعنی ہماری غفلت اور کمزوری یہ ہے کہ ہم بڑی راتوں میں ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے، سوال کے لیے، استغفار کے لیے جمع ہوتے ہیں، اچھا عمل ہے، مگر یاد رکھیں غالباً 2 سال پہلے میں نے اس پر پورا گفتگو میں نے اس مضمون پر کی تھی، وہ فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کی رات جو کچھ بھی ہم کریں گے نا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، یہ استغفار ہے۔ یہ عمل کیا ہے بولیں؟ استغفار ہے، بخشش مانگنا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی تشریح یہ ہے وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہ جانا اور خود کو راہ راست پر قائم رکھنا، یہ وہ ہوتے ہیں جو توبہ والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، جو استغفار کر کے توبہ کر لیتے ہیں، گناہ سے پلٹ آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ توبہ نام ہی رجوع کا ہے، واپس آنے کا، تو جو اس گناہ سے غفلت سے پلٹ آتے ہیں نیکی کی طرف، فرمایا یہ توبہ کرنے والے وہ ہیں ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، یحب التوابین۔ تو یہ ایک آیت کریمہ، اس کی مزید وضاحت ہے، یہ سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 146 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ اب پھر آگے توبہ کی وضاحت کہ توبہ کیا ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اور خود اپنی ذات کی اصلاح کر لی، گناہ اور نافرمانی کو چھوڑ دیا، وہ اصلاح والے بن گئے، توبہ کر کے صالح ہو گئے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور پھر وہ ایسے یعنی اصلاح والے بن گئے کہ انہوں نے اپنے تعلق کو جو اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اس سے مضبوطی سے جوڑ لیا ہے، اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو توبہ سے جوڑ لیا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص بنا لیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اب یہ اتنے پاک اور اچھے ہو گئے ہیں کہ میں انہیں اپنے محبوب مومنین کی سنگت عطا کر دیتا ہوں، انہیں مومنین کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہا کہ مومنین کے ساتھ کرتا ہوں ان کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے مومنین کو اجر عظیم عطا کرنا ہے، عظیم اجر ہے ان کے لیے۔ اب دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ رات یقیناً بخشش و مغفرت والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس بخشش و مغفرت کو پا لینا اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے، اس کو بچا کے رکھنا پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر پھر کل سے وہی زندگی ہے ساری جیسے پہلی زندگی گزر رہی ہے تو یہ تو ایک رات میں ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ تو وہ نعمت جو اللہ نے آج عطا کرنی ہے وہ کتنی بڑی ہے، میں نے جو حدیثیں آپ کو دی تھیں اس سے ہٹ کر آپ کو حدیث بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف شعبان کی رات آتی ہے، یہ 15ویں شب، فرمایا کہ اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ رب العزت اپنی پوری مخلوق پر نظر توجہ فرماتا ہے، ان پر متوجہ ہوتا ہے، فیغفر للمؤمن، اور وہ مومنین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو ہے ہی بخشش کی رات، اور فرمایا وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے بخشش پانے کے لیے،
اور ایک چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فرمائی کہ فرمایا وَيَدَعُ أَهْلِ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو بغض کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ واسطے کا ویر رکھتے ہیں، جن کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے جب تک وہ اپنی یہ بیماری نہیں چھوڑتے، ان کی بخشش نہیں ہے۔ ابھی اس حدیث پاک میں جو بات جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرمایا فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِ، مومن کی بخشش ہو جاتی ہے، اور پھر کہا کہ بغض والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بغض، حسد اور عناد آ جائے تو بندے کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، چند صحابی بیٹھے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جو مسجد سے داخل ہوگا نا صحابی، وہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی دور کے کہیں رہنے والے آئے، گاؤں کے کسی، ذرا بوڑھی عمر کے تھے، وہ آئے۔ صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب شخص ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے، وہی صحابی تشریف لائے۔ تیسرے دن آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اس وقت جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے، پھر وہی تشریف لائے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ان کے ساتھ چل کے دیکھتا ہوں کہ ان کا عمل کیا ہے، کس عمل سے انہیں 3 دن بخشش اور جنت کی ضمانت آقا علیہ السلام نے دی۔ تو وہ ان کے ساتھ 4-5 دن مہمان بن کے رہے، وہ نماز پڑھتے تھے وقت پر، کچھ ذکر اذکار کرتے، چند نوافل پڑھتے، اپنا کام کاج کرتے، رات کو سو جاتے، اٹھ کے تہجد پڑھتے، بس ایک روٹین نارمل لائف تھی، کوئی ایکسٹرا بہت زیادہ کثرت اعمال نہیں تھی۔ تو چند دن گزر جانے کے بعد صحابی نے کہا کہ بھائی میں تو کافی دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو وہ عمل نظر نہیں آیا آپ کے اندر کہ جس سے میں سمجھوں کہ آپ کو جنت کی ضمانت ملی ہے، تو وہ عمل کیا ہے؟ کہ کیونکہ 3 دن آقا علیہ السلام نے آپ کے آنے سے پہلے یہ فرمایا تھا۔ اب غور سے سنیں، تو آپ اس صحابی نے یہ کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اگر عمل کا پوچھ رہے ہو تو عمل کی صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ دل ہر کسی کے لیے صاف ہے، اس میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، اس عمل سے جنت مل گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیتا ہے جو بغض کرنے والے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں یفتح ابواب السماء الدنیا، یہ حدیثیں میں نے جو جمعے میں نہیں پڑھی وہ 2 حدیثیں شیئر کر رہا ہوں، فرمایا وہ آسمان دنیا کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور جملہ غور سے سنیں، فرمایا ثم یبسط یدیہ، پھر اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے عطا کرنے کے لیے، اپنے دست قدرت کو پھیلاتا ہے عطا کرنے کے لیے۔ وہ فرماتا ہے الا عبد یسألنی اعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا جسے میں آج عطا کر دوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات اس بخشش و مغفرت کے عطا کرنے کے سلسلے کو فجر تک قائم رکھتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، مگر میں پھر آپ کو اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں کہ یقیناً اس رات جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا اس نے ضمانت دی ہے کہ ملنا ہے، لیکن جو ملے گا اسے سنبھالنا بڑی بات ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم ان بڑی راتوں میں جاگ کر اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں، اور غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اور وہ جو غفلت کی نیند ہے یاد رکھیں ایک ایسی نیند ہے جس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے سلا دینا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں آج رات جو بخشش کی رات ہے تو آقا علیہ السلام نے قبرستان جانا سنت کیوں بنایا اپنی؟ کتنی کرم نوازی ہیں ان کی، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ ہم جا کے فاتحہ کر کے آ جائیں گے، خبر یہ دینی تھی کہ آج کی رات آ کر سوچنا کہ تم نے بھی یہیں آنا ہے، تمہاری منزل و ٹھکانہ بھی یہی ہے، اور کہاں جاؤ گے؟ اب اس قبر میں جب آپ چلے جائیں گے، اب ایک حدیث میں قبر کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب دیکھیں قبر میں کیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں، یہ وظیفہ ہے، اگر چاہتے ہیں نا کہ قبر میں
روشنی ہو جائے تو یہ سن لیں. یہ ضمانت آقا علیہ السلام کی زبان کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یؤتی الرجل فی قبرہ، جب بندے کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، دفن کر دیتے ہیں، پلٹ آتے ہیں واپس، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اسے تم چھوڑ کر آ جاتے ہو فَإِذَا أُتِيَ، تو جب اس کی طرف فرشتہ آتا ہے، جن فرشتوں نے حساب و کتاب اور آگے معاملات کرنے ہیں، جب وہ آ جاتے ہیں من قبل رأسہ، اور وہ اس کو سر کی طرف سے پکڑنے کے لیے آتا ہے، فرشتہ سر کی جانب سے جب آتا ہے کہ اس کو پکڑ لے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دفعتہ تلاوت القرآن، تو وہ جو دنیا میں تلاوت قرآن کرتا تھا اس کی تلاوت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، فرشتے کو نہیں آنے دیتی. اب یہ راستہ ہے اس بخشش کو بچانے کا. ہم تلاوت قرآن کب کرتے ہیں؟ جب کوئی مر جائے، فاتحہ خوانی ہو، یا رمضان میں. پورے سال قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. اور بڑا پرانا جملہ ہے مگر میں کہنا چاہتا ہوں، بڑے خوبصورت کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں، قیمتی سے قیمتی کپڑے میں، اور سب سے اونچی جگہ رکھتے ہیں تاکہ وہاں تک ہاتھ ہی نہ پہنچے، کیونکہ اس سے تعلق نہیں ہے نا، سال بعد کبھی ضرورت پڑے گی. ہم نے تو اس کتاب کے ساتھ یہ حال کیا ہے، اور سب سے پہلے قبر میں بچانے والی ہی یہ کتاب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتہ آ جاتا ہے تو فرمایا دفعتہ تلاوت القرآن، تو اس کی تلاوت قرآن آ کے اس فرشتے کو روک دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے سر کی طرف سے. پھر فرمایا وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ، اور جب وہ فرشتہ پھر اس کی طرف بڑھتا ہے، ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے، یعنی رائٹ لیفٹ سے وہ آتا ہے، تو فرمایا دفعتہ الصدقہ، تو اگر اس نے ان ہاتھوں سے صدقہ دیا ہوا ہے تو وہ صدقہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے، وہ اس کو آ کر بچاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی، سب کے لیے، میرے لیے. سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں. فرمایا وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، اور جب وہ فرشتہ اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے کہ اس کو پکڑوں، اب ذرا دیکھیں کون سی نیکی وہاں کام آئے گی، اس پر غور کریں. اس جملے کو سنیں ذرا غور سے کہ جب فرشتہ آ کر اس کو پاؤں سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دفعہ، تو اسے دور کرتا ہے. کون سی چیز؟ مشیہ الی المساجد، وہ قدم جو اس نے مسجد کی طرف اٹھائے ہوتے ہیں، وہ قدم آ جاتے ہیں اور وہ نیکیاں آ کر اس فرشتے کو دور کر دیتی. صرف جمعے کے دن مسجد آنے والے نہیں، یا سال بعد رمضان عید میں آنے والے نہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے. تو وہاں تو نہ پیسہ کام آئے گا، نہ پراپرٹی کام آئے گی، نہ بزنس کام آئے گا، نہ کوئی ڈالر پاؤنڈ کام آئے گا. دنیا جہان کی کوئی چیز کام نہیں آنی سوائے عمل کے. اس لیے جہاں کہا کہ توبہ ہے، توبہ کے بعد عمل صالح کی بات کی. جہاں کہا آمنو عمل الصالحات، عمل صالح کی بات کی. تو یہ تین عمل بتائے آقا علیہ السلام. یعنی تلاوت قرآن سر کی طرف سے روک لیتی ہے، ہاتھوں کی طرف سے فرشتہ آئے تو اس کو صدقات روک لیتے ہیں، پاؤں کی طرف سے آئیں تو پھر اس کو مسجد کی طرف جو وہ چل کے گیا ہوتا ہے وہ سارا عمل آ جاتا ہے اور وہ اسے دور کر لیتا ہے. اور پھر فرمایا ایک چیز اور ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے قبر کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا بصبر حجزہ، اور پھر اگر اس نے زندگی میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے صبر کیا ہو تو وہ صبر اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. یہ اس کی حفاظت کرنے والے اعمال ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اب آپ دیکھیں میں یہاں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. ہماری عادت ہے نا واقعات سن کر ہمیں، یعنی ظاہر ہے اس میں لطف ہوتا ہے مگر واقعات سے سیکھنا چاہیے. ایک جوان تھا، وہ بہت خوبصورت تھا. اب صبر کیا ہوتا ہے اور اللہ کے دین کی مدد اور محبت کیا ہوتی ہے. وہ بڑا خوبصورت جوان تھا. وہ ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. تو ایک عورت اس کے ساتھ گناہ کرنا چاہتی تھی. خوبصورت جوان تھا. وہ دکان پر آ کر کپڑا خریدتی ہے، اور کپڑا خریدنے کے لیے آ کر جب خریدتی ہے کپڑا تو زیادہ کپڑے خرید لیتی ہے جو اس سے اٹھائے نہ جائیں، وزن زیادہ ہو جائے. تو جب زیادہ کپڑا ہو جاتا ہے تو دکاندار سے کہتی ہے کہ اگر آپ اس بچے کو کہیں کہ یہ کپڑے میرے گھر مجھے ڈراپ کروا دے، ہیلپ کر دے تو میری مدد ہو جائے گی. اب وہ اس کو باس ہے، وہ کہہ دیتا ہے بیٹا جاؤ گھر چھوڑ کے آؤ. تو جب وہ جوان کپڑے لے کر گھر چلا جاتا ہے
تو وہ دروازہ بند کر کے اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے اس جوان کو. وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے، مگر اب ظاہر ہے اس کے گھر میں ہے، اس نے لاک کر دیا ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا میں ذرا واش روم جانا چاہتا ہوں، مجھے واش روم جانا ہے، پھر میں آپ کی بات مان لوں گا. تو وہ واش روم جاتا ہے اور وہ رفع حاجت کر کے پیشاب کر کے وہ ساری گندگی اپنے جسم پہ مل کے باہر آ جاتا ہے. اب اس کے جسم پہ سارا گند لگا ہوتا ہے، وہ عورت اسے بھگا دیتی ہے گھر سے باہر. وہ گھر سے باہر بھاگ جاتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ کیا کیا تم نے، اپنے آپ کو گندا کر لیا ہے. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس جملے کے لیے سنایا، صرف اس جملے کے لیے. اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جسم گندا کر لیا ہے، روح کو بچا لیا ہے. آؤٹ سائڈ سے گندا ہو گیا ہوں، ان سائڈ سے نہیں گندا ہوں، بچ گیا ہوں. میں نے اپنے انر کو محفوظ کر لیا، ان سائڈ کو. تو یہ ساری زندگی عمل سے بنتی ہے. اور بڑی خوبصورت حدیث، کیونکہ ہم اللہ کی رحمت، اس کی بخشش و مغفرت پر یقین ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. مگر 20 حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے، میں عربی متن نہیں پڑھتا تھا کہ جلدی وقت ہو چکا ہے، تو میں تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو زیادہ گناہ گار ہوگا، بڑا گناہ گار ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا گناہ گار ہوگا فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے 99 نوٹ بکس، اس کے دفتر جو ہیں کتابوں گناہوں کے، وہ کھولے جائیں گے. 99 کتابیں ہوں گی گناہوں سے بری ہوئی. اور وہ کہاں تک ہوں گی؟ فرمایا کل سجل مثل مد بصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی ایک کتاب جائے گی. اتنا بڑا گناہ گار ہوگا، اس کو کھڑا کیا جائے گا. 99 کتابیں ہوں اور ایک کتاب وہاں تک جاتی ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ یہ سارے کام تم نے کیے ہیں نا، تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا، فرشتوں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا. وہ کہے گا نہیں میرے اللہ، یہ سارے گناہ میرے ہیں، میں نے کیے ہیں، کوئی زیادتی ظلم نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کوئی بہانہ ہے تمہارے پاس، بہانہ کر سکتے ہو کوئی، کیوں کیے یہ کام؟ وہ کہے گا نہیں میرے مالک، تیرے سامنے میں کیا بہانہ کر سکتا ہوں، تیرے سامنے میرا کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی نیکی بھی ہے تمہارے پاس یا نہیں، تاکہ تمہیں اس نیکی کا بدلہ دے دوں. سبحان اللہ. ایک نیکی. وہ کہے گا مالک میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، ایک نیکی میرے پاس ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا اور کہا جائے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے یہ اس کی نیکی والے پلڑے میں رکھ دو. ہر طرف ادھر گناہ پڑے ہیں، 99 بکس ہیں، ایک بک وہاں تک جاتی ہے جہاں تک آنکھیں نگاہیں جاتی ہیں، ادھر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا. تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے کیا ہوگا؟ وہ یہ کہے گا اللہ کی ما هذه البطاقۃ مع هذه السجلات، یا اللہ اتنے گناہوں کے سامنے یہ کاغذ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہے گا. تو جب فرشتے اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دیں گے تو وہ اس ٹکڑے کے اندر اتنا وزن ہوگا کہ وہ باقی سارے گناہوں سے وزنی ہو جائے. تو وہ پھر فرشتوں سے کہے گا مجھے دکھاؤ تو صحیح یہ کاغذ کیا ہے، اس میں اتنا وزن کہاں سے آ گیا ایک کاغذ میں. تو جب اسے دکھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں تجھ پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، نہ کروں گا. تو نے ایک بار سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا، اس کلمے کا وزن اتنا ہے کہ تیرے گناہ چھوٹے رہ گئے، اس کو بخش دیا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ فرمائے گا، رب کائنات اس سے فرمائے گا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، کیا میرے نام سے وزنی بھی کوئی چیز ہے؟ جب تو نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ تیری بخشش کے لیے کافی ہے. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب اتنا مہربان رب ہے تو بندے کو بھی اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے. آج کی رات کے حوالے سے جو بڑی خاص چیز جس پہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام
حضور مولا کائنات کے بیٹے آقا علیہ السلام کے شہزادے، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے 15 شعبان کی رات اگر نصیب ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کون سا عمل کروں؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جنت کے شہزادے ہیں نا، حضور کے نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ کہنے لگے میں تجھے بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں رات میں 3 کام کرتا ہوں، جتنا بھی ہو جائے، ٹائم اپنی مرضی سے آپ نے کرنا ہے، مگر 3 کام کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا حضور کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ نے فرمایا میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں، میں اپنے نانا جان پر درود پڑھتا ہوں، اپنے نانا جان پر درود و سلام پڑھتا ہوں، ان کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں کچھ دیر استغفار کرتا ہوں، اور تیسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ پھر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں۔ تو درود پاک بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور نوافل بھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ 3 کام جو آپ کرتے ہیں تو اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اجر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے یہ عمل میرے بابا نے بتایا، حضور مولا کائنات علیہ السلام، اور انہیں آقا علیہ السلام نے بتایا۔ حدیث کیا فرمایا، جو شخص آج کی رات میں یہ 3 کام کر لے اللہ اس کا نام مقربین کے اندر لکھ لیتا، اپنے مقرب بندوں میں لکھ لیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ رات بڑی عظیم رات ہے، اور یہ رات بڑی بخشش و مغفرت والی رات ہے، مگر یاد رکھیں اس کے بعد کہ اس رات کی بخششیں اس رات کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ کل کا جو دن ہے اس دن میں پھر اس جو بخشش، جو مغفرت، جو رحمت، جو کرم آج کی رات اللہ کی بارگاہ سے جس کو نصیب ہو جائے، کل سے پھر اس کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو بتائی اسے اپنی زندگی میں یاد رکھیں، دہراتے رہیں کہ قبر میں جب فرشتے پکڑنے کے لیے آ جائیں گے تو کن چیزوں نے آ کر وہاں پر حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔